وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. درود شریف نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نماز مغرب کے متعلق انشاءاللہ آج اس کے کچھ فضائل اور مسائل بیان کیے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزین نے مکحول سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بعد نماز مغرب کلام کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے اس کی نماز علیین میں اٹھائی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے نماز جو بغیر کلام کیے ہوئے پڑھی جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں جلدی پڑھو کہ وہ فرض کے ساتھ پیش ہوتی، یعنی سنت مؤکدہ. تو فرض کے بعد فوراً جو بغیر کلام کے یہ نماز پڑھ لے گا، یعنی سنت مؤکدہ جو 2 رکعتیں پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ علیین میں یہ نماز اس کی اٹھائی جائے گی، اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے لے کر کے غروب شفق تک ہے، یعنی سنسد کے بعد سے لے کر کے غروب شفق تک. شفق کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں اس سفیدی کا نام ہے جو مغرب کی جانب سرخی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمال صبح صادق کی طرح پھیلی رہتی ہے. یعنی سنسد کے بعد جو اسکائی کے اوپر یہ سرخی ہوگی اور اس کے بعد جب یہ سرخی غائب ہوگی تو سفیدی کی طرح، یہ روشن نہیں لیکن سفیدی کی طرح کچھ شے پھیلی ہوئی ہوگی. تو یہ جب ختم ہوگی تو مغرب کا وقت ختم ہوگا اور اس کے بعد فوراً ہی عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. مغرب کی اذان کے بعد 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت پڑھنے کے وقت کی مقدار جتنا وقفہ کر کے اقامت دے دینی چاہیے. اذان مغرب میں بلا وجہ شرعی تاخیر خلاف سنت ہے. اگر ایک نقطہ بھر سورج کا کنارہ غروب ہونے کو باقی ہے، یعنی ابھی پورا سورج ڈوبا نہیں ہے، تھوڑا سا کنارہ بھی باقی ہے اور نماز مغرب کی تکبیر تحریمہ کہی تو نماز نہیں ہوگی. غروب آفتاب اور مغرب کے فرض کے درمیان نفل نماز پڑھنا منع ہے. بعض لوگ عرب ممالک میں جاتے ہیں تو اس میں شاید دوسرے مذہب کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، اس میں مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد وہ نفل شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے حنفی مذہب کے مطابق غروب آفتاب اور مغرب کے فرض کے درمیان، یعنی اذان مغرب کے بعد آپ فرض ہی پڑھ سکتے ہیں، پہلے اس سے پہلے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں. مغرب کی نماز میں اتنی دیر کرنا کہ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی چمک آئیں، یہ مکروہ تحریمی ہے. بادل کے دن کے سوا مغرب میں ہمیشہ تعجیل یعنی جلدی کرنا مستحب ہے. ابو داؤد نے حضرت عبدالعزیز ابن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دن کی نماز عصر کی نماز، یعنی دن کی نماز سے مراد عصر کی نماز بادل کی دن میں جلدی پڑھو اور مغرب میں تاخیر کرو. امام احمد و ابو داؤد حضرت ابو ایوب اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی، یعنی استقامت کی راہ پر چلے گی جب تک کہ مغرب میں اتنی تاخیر نہ کریں کہ ستارے گھت جائیں، یعنی ستارے نظر آنے لگیں. اگرچہ مغرب کا پورا وقت یعنی غروب آفتاب سے لے کر کے عشاء کی بگننگ تک پورے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مغرب میں اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے چمک آئے، یعنی اتنی تاخیر کے ساتھ کہ عشاء کا وقت قریب آ جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے. غروب آفتاب کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے وقت کی مقدار سے زیادہ تاخیر دیر کرنا مکروہ تنزیہ ہے، اور اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے گھت گئے تو مکروہ تحریمی ہے. لیکن عذر شرعی یعنی کوئی شرعی عذر ہو، ریزن ہو، سفر یا مرض کی وجہ سے اتنی تاخیر ہو جائے تو حرج نہیں. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ سفر میں تھا اور وہ بسرعت چلتے تھے، یعنی جلدی چلتے تھے.
اثناء راہ یعنی بیچ راہ میں سورج ڈوب گیا اور انہوں نے مغرب کی نماز نہ پڑھی، حالانکہ میں نے ان کی ہمیشہ کی عادت یہی پائی تھی کہ نماز کی محافظت فرماتے تھے۔ جب نماز میں دیر لگائی تو میں نے کہا خدا آپ پر رحم فرمائے، نماز۔ آپ نے میری طرف دیکھا اور آگے روانہ ہوئے۔ جب شفق کا اخیر حصہ رہا اتر کر مغرب کی نماز ادا فرمائی، پھر عشاء کی تکبیر اس حال میں کہی کہ شفق ڈوب چکی تھی، یعنی جو سفیدی تھی اس وقت آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، شفق یہ جو سفیدی تھی، سفیدی جو غروب ہو گئی، ڈوب گئی، اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ پھر عشاء کی تکبیر اس حال میں کہی کہ شفق ڈوب چکی تھی، اس وقت عشاء پر ہی پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی ایسا ہی کرتے۔ ہمارے مذہب میں ایک وقت میں دو نمازیں آپ ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے مذہب میں عرب ممالک میں جاتے وہ کرتے ہیں، جیسے کہ سفر میں جانا ہے ان کو، تو یہ مثلا مکہ شریف سے مدینہ شریف کے راہ میں جو مسجدیں آتی ہے اس میں ایسا کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں ایک ہی وقت میں، یعنی ظہر نماز ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، سوائے مزدلفہ میں کہ ہم مغرب عشاء کے وقت میں ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ سفر میں بھی ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں ادا کریں۔ ہاں، اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے سفر میں کہ مثلا ایک نماز کو تاخیر کرے اور وہ نماز کو اس کے اہم ٹائم میں پڑھے، اور جب دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو جائے تو پھر آپ فوراً دوسری نماز کا ٹائم شروع کریں اسی کے وقت میں، تو یہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عملی طور پر ہمیں بیان فرمایا۔ مغرب کے فرض کے بعد دونوں سنتیں جلدی پڑھ لینی چاہیے، اور فرض و سنت کے درمیان دنیاوی کلام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بعد مغرب کلام کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے گا اس کی نماز علیین میں اٹھائی جاتی ہے، سبحان اللہ، یعنی قبولیت کی جگہ اٹھائی جاتی ہے۔ جس مقتدی کو مغرب کی جماعت کی تیسری رکعت ملی، یہ بھی بہت سے ہمارے احباب کو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس مقتدی کو مغرب کی جماعت کی تیسری رکعت ملی، یعنی اس کو کتنی باقی ہے؟ 2 رکعت اس کی باقی ہے، تو جب وہ اپنی فوت شدہ مس ہوئی رکعتیں پڑھے گا، 2 رکعتیں پڑھے گا، تب پہلی رکعت کے بعد قعدہ ضرور کرے، یعنی 1 رکعت کے بعد قعدہ کرے، بیٹھے اور اس میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، پھر دوسری پڑھے اور قعدہ اخیرہ کرے، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد۔ جس کسی شخص کو صرف 1 رکعت ملی مغرب میں، تو مغرب میں جس کسی کو 1 رکعت ملے اس کو 2 رکعت پڑھنی ہے، تو دوسری 2 رکعت کی طرح نہیں ادا کرے گا۔ دوسری 2 رکعتیں دوسری نمازوں میں کیسے ہم ادا کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 1 رکعت ہم نے ادا کی اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن مغرب میں ایسا نہیں ہے۔ مغرب میں کیا کریں گے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کھڑے ہوں گے، اور اگر ثنا نہیں پڑھی تھی تو ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پوری الحمد شریف پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے، رکوع بھی کریں گے، سجدہ بھی کریں گے، اور پھر ہم بیٹھ جائیں گے۔ یہ قعدہ اولا ہے، اگر اس کو مس کریں گے تو واجب کا ترک ہوا۔ اگر اخیر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کا دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح نماز مغرب کی ادا کرتے ہیں کہ وہ جو ان کی پہلی رکعت ہوتی ہے اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو مسبوق یعنی جس کی فوت شدہ رکعت ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد صرف اس کو 2 رکعت پڑھنی ہے، تو وہ کس طرح ادا کرتے ہیں؟ جیسے ہم نارملی 2 رکعت ادا کرتے ہیں، اس طرح ادا کریں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی کی 2 رکعتیں مس ہوئی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ قرات کرے گا، رکوع سجدہ کرنے کے بعد جو اس کی پہلی رکعت ہے اس میں بھی وہ قعدہ کرے گا، اور دوسری رکعت کے لیے قعدے میں اتحیات پڑھے گا، اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا آخر رکعت کے لیے، اس میں بھی کیا کرے گا؟ نہیں، اس میں کیا پڑھے گا؟ قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ اور سورت بھی ملائے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اور آخر میں قعدہ اخیرہ کر کے سلام پھیر دے گا۔ اسی طریقے سے نماز ادا کی جائے گی۔ اگر اس نے جو اس کی فوت شدہ پہلی رکعت تھی، جو حقیقتاً دوسری رکعت تھی، اس میں اس نے قعدہ نہیں کیا تو اس نے واجب کو ترک کیا۔ اگر اخیر میں اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا۔
بعد نماز مغرب صلاۃ الاوابین پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 6 رکعت میں سنت موقدہ بھی شامل ہو گئی، تو جو 2 رکعت سنت موقدہ آپ نے پڑھی، مزید آپ 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں نفل، تو ایک اور 2 رکعت پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو صلاۃ الاوابین کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ فرائض کی ادائیگی بہت ہی لازمی ہے۔ نوافل کی مقبولیت کا دار و مدار اور شرط فرائض کی ادائیگی پر ہے۔ جو حدیث شریف ہم نے پہلے سماعت کی اس میں مغرب کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین پڑھنے کی جو فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اس کا ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جن پر کسی فرض یا واجب نماز کی قضا پڑھنا باقی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری نمازوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے ذمے قضا نماز باقی ہو اللہ تعالی ہمیں جلد اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ